حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے۔ اہل پاک، اہل بیت اطہار، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم گھرانے کے تذکرے، عظمتیں، شانیں، رفتیں، بلند مقاموں پر گفتگو ہر طرف جاری ہے۔ اسی مناسبت سے ایک خاص ٹاپک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کا نام لے لے کر بار بار ہمیں متوجہ فرمایا، توجہ دلائی، تنبیہ فرمائی، اگر تم اپنے ایمان چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان محفوظ رہیں، ایمان رہیں، تو میری آل اور میری اہل بیت سے محبت کو لازم پکڑ لو۔ جس کے دل میں میری آل پاک کی محبت ہوگی، فرمایا اس دل میں ایمان ہوگا۔ یہ اس حوالے سے کافی ساری فرامین میرے پاس ہیں، میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ہی حدیث طیبات، قرآن پاک میں بھی اس چیز کا بیان ہے، وہ علیحدہ سے میں نے اس پر پہلے درس دیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کتنی ساری ہیں جن میں آل پاک سے ذکر ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں صرف اور صرف ایک موضوع جس میں محبت کا ذکر ہے کہ میری آل پاک سے محبت کرو، میری آل پاک سے محبت کرو، میری آل پاک سے محبت کرو۔ اس مناسبت سے پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے حدیث نمبر ذکر کی 3799، اور امام حاکم نے 4716، اور امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر 4408۔ فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمانے علی شان ہے، اللہ پاک سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح کی نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے، اس لیے اللہ پاک سے محبت کرو۔ اور فرمایا کہ مجھ سے بھی محبت کرو اس لیے تاکہ تمہیں حقیقی محبت اللہ پاک سے نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ پاک سے محبت کرتا ہوں تو فرمایا وہ جھوٹا ہے، جب تک مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں مجھ سے بھی محبت کرو اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اس کا مطلب جو کہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرتا ہوں لیکن آل پاک سے پیار نہیں کرتا تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، میری محبت کے پیش نظر میری اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری خاطر میری آل سے محبت کرو، میری خاطر میری اہل بیت سے پیار کرو۔ جس طرح بندہ کہتا ہے نا بعض دفعہ، یار میری خاطر تم یہ نہیں کر سکتے، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پھر میری خاطر میری آل پاک سے محبت کرو، تم ملے ہو نہیں ملے ہو جیسا بھی ہو میری آل سے محبت کرو۔ دوسرا فرمانے علی شان، ابن ماجہ شریف کے اندر 140 نمبر پر روایت بیان کی، امام حاکم نے بیان کی، اور امام دلمی نے بیان کی، امام سیوطی نے بیان کی، دیگر محدثین نے۔ فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اللہ پاک کی قسم، وہ ذات جس کے دست قدرت میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ کی جان مبارک ہے، مجھے اس پاک ذات کی قسم، کسی بندے کے دل میں تب تک ایمان جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کر لے، مجھ سے محبت نہ کر لے، اور میرے اہل بیت سے محبت نہ کر لے، تب تک دل میں ایمان جائے گا ہی نہیں۔ تو تین اس طرح سے لانا بھی، حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی، میری قرابت والے، میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار جن سے میرا تعلق نسبتی ہے، جب تک ان کی محبت دل میں نہیں آئے گی، فرمایا دل میں ایمان نہیں آئے گا۔ ایک اور فرمانے علی شان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کمال کے جملے ارشاد فرمائے۔ فرمایا میں اپنی امت میں خیر لوگوں کی نشاندہی کر دوں، اچھے کون ہوں گے، خیر کون ہوں گے، بلائی والے کون ہوں گے، اور بلائی والوں میں بھی پھر سب سے زیادہ بلائی والے کون ہوں گے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا میرے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ جو سب سے بہترین اس نے سلوک کرنے والا ہوگا وہ بہترین میری امت کے افراد میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بہترین افراد کو چھان بین کرنا ہو تو تب بھی دیکھ لیں کہ آل پاک اور اہل بیت سے پیار کرتا ہے تو یقیناً اس بندے کے خیر ہونے کی گواہی دے دیں گے یہ بندہ خیر والا ہے۔ ایک اور فرمانے علی شان، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتے گنوائے، اپنے رشتے بھی گنوائے، اور آپ اور میرے ہمارے اپنے اپنے رشتے بھی گنوائے۔
پہلے نمبر پر فرمایا کہ ایک طرف تمہاری اپنی جان ہے، تمہاری اپنی ذات ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ میری ذات ہے۔ اور جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے پیار نہ کرنے لگ جائے۔ پہلا۔ دوسرا فرمایا کہ ایک طرف تمہارا اپنا گھرانہ ہے اور دوسری طرف میرا گھرانہ ہے، تمہارے اہل بیت، تمہارے گھر والے، اور فرمایا دوسری طرف میرے گھر والے ہیں، اور فرمایا تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے پیار کرنے نہ لگ جائے، اپنے اہل بیت سے بڑھ کر میری اہل بیت سے پیار کرے۔ اور پھر آگے آپ نے نیچے اولاد گنوائی، فرمایا ایک طرف تمہاری اپنی اولاد ہے جو نیچے آتے ہیں، دوتے آگے، پوتے آگے، نواسے آگے، نیچے یہ والے، فرمایا کہ ایک تمہاری اولاد ہے اور دوسری جانب میری اولاد ہے، تو جب تک تم میری اولاد سے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار نہیں کرو گے تب تک فرمایا کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ رشتے گنوائے۔ اب اس میں ہم نے غور کرنا ہے، اپنے اپنے رشتوں کو مد نظر رکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شے جس کی نسبت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتی ہے، ہماری ساری نسبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور وہ نسبتیں سب سے آگے چلی جاتی ہیں۔ سب محبتیں پیار بعد میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جانے والی، نسبت ہو جانے والی شے کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ سب سے اول نمبر پر محبت ہے۔ پھر ایک فرمان علی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ جو بھی میں نے پچھلے سنایا ہے، یہ امام بہقی علیہ رحمہ نے اور امام طبرانی علیہ رحمہ نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ تو جتنی میں نے حدیث سنائی ہیں، ان میں تو تھا نا کہ محبت کرو، ایمان چاہتے ہو تو محبت کرو، ایمان چاہتے ہو تو محبت کرو۔ جو محبت کرے گا اس کو انعام کیا ملے گا؟ ہم کہتے ہیں جی محبت ہو گئی، واقعی محبت کی، دل و جان سے بڑھ لی، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے اہل بیت سے، سب سے بڑھ کر محبت کر لی، تو انعام کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو امام طبرانی علیہ رحمہ نے روایت کیا، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 2230، اور مجمع الزوائد جلد 9 172 صفحہ پر امام حیثمی نے اس کو بیان کیا۔ فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو۔ جو شخص اس حالت میں آیا اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ وہ میری اہل بیت سے محبت کرتا تھا، تو فرمایا داخل الجنت بشفاعتنا، ہم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ انعام ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا۔ فرمایا میں خود شفاعت فرماؤں گا، اور شفاعت کیسی ہوگی؟ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ، فرمایا مجھے اس پاک ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، فرمایا کوئی بندہ بڑے بڑے اعمال کرتا پھرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، جہاد کرے، بڑے بڑے اعمال کرے، لیکن میرے آل اور میرے اہل بیت سے بغض رکھے، فرمایا اس کا کوئی عمل اس بندے کے کسی کام نہیں آئے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم فرمایا الا بمعرفت حقنا، جس نے ہمارے حق کو پہچانا، میری آل کے حق کو پہچانا، میری اہل بیت کے حق کو پہچان لیا، فرمایا اس کے حق کو پہچان لینے کی وجہ سے اس کی نمازیں بھی کام دے جائیں گی، زکاتیں بھی کام دے جائیں گے، روزے بھی کام دے جائیں گے، ذکر و اذکار بھی، نوافل بھی، ساری عبادات اس کے کام آ جائیں گی، جس نے میرے حق کو پہچان لیا، میرے اہل بیت کے حق کو پہچان لیا۔ یہ اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا ہوا ہے ہمارے اوپر، یقین جانے کہ ہم الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے محبت کرنے والے ہیں، ورنہ بڑے 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 اخبث قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو آل پاک کی بغض میں آ کر یزید جیسے بندے کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعد دفعہ تو امیر المومنین وغیرہ وغیرہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، سیدنا عمر بن عبد العزیز، ان کے دور مبارک میں ان کے سامنے ایک بندے نے کہا امیر المومنین یزید، آپ نے فرمایا اس کو پکڑو، یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو میں تجھے بعد میں سمجھاتا ہوں۔ 20 کوڑے مروائے اس کو، 20 کوڑے، 20 درے مروائے۔ فرمایا جس نے آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کر دیا اس کو رضی اللہ عنہ اور امیر المومنین کہے گا؟ تو 20 کوڑے مروانے کے بعد فرمایا کہ اب دوبارہ اگر تجھ سے میں نے یہ سنا تو پھر تیری سزا بڑھا دوں گا۔
ایسے لوگ بھی ہیں آج بھی دنیا میں۔ اگلے دن میں نے ایک بندے نے مجھے کتاب بھیجی واٹس ایپ پہ، کہتے جی یہ کیا ہے؟ اس پہ لکھا ہوا تھا وغیرہ 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 وغیرہ، بڑے موٹے موٹے لقبات دے کر، تو اینڈ پر جا کے لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے نام کے ساتھ۔ یہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو آل پاک کے بغض میں معاذ اللہ حد سے گزر جاتے ہیں اور ظالموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ آل پاک اہل بیت اطہار کے خادموں میں سے ہیں۔ ہمیشہ اسی کا دامن تھام کے رکھیں، اور یہ جو فرمانے والی شان ہے کہ جس نے ہمارے حق کو پہچان لیا، ہم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور ہماری شفاعت سے اللہ پاک اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، یہ نصیب ہوگا جی ہمیں۔ ایک اور فرمانے والی شان سن لیجیے، یہ ایک لمبی حدیث پاک ہے، یہ میں اگر ٹائم ملا نا جی تو آپ بھائیوں کو بعد میں سناؤں گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر ہوا اہل بیت اطہار کا اور رشتوں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک کا نام لیا۔ اس کو امام طبرانی علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی پاک کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ اے علی، بڑے لوگ ایسے ہوں گے جو تیری وجہ سے محبت کا دعویٰ کریں گے اور وہ حد سے بڑھ جائیں گے، اور حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی وہ گمراہ، اور کئی ایسے ہوں گے جو تیرے مخالف ہو کر گمراہ ہو جائیں گے، لیکن کامیاب وہ ہوں گے جو بین بین ہوں گے، درمیان درمیان میں ہوں گے، اور جو درمیان درمیان والا رستہ اپنائیں گے، فرمایا میری طرف سے ان کے لیے مبارکباد ہے، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں اور وہ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ ایک دوسرے فرمانے والی شان میں آپ ہی کا ذکر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو حضرت علی پاک سے محبت ہوگی وہ حوض کوثر پر آئیں گے اس انداز میں کہ ان کے چہرے خوشی سے مسکراہٹ کے ساتھ تر و تازہ ہوں گے، اور ان کے چہروں پر اللہ پاک نے نور عطا فرمایا ہوا ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے تیرے ساتھ دشمنی کر لی تو اس کا چہرہ حشر والے دن مرجھا جائے گا، اس کی کوئی کسی قسم کی بدنما اس کے چہرے بنائے جائیں گے، اور کسی قسم کا اس کو نور نہیں عطا فرمایا جائے گا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لیا، اس کو امام دہلوی علیہ رحمہ نے مسند الفردوس میں روایت کیا۔ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کر فرمایا میں نے اپنی پاک بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے ہے کیونکہ یہ خود تو اللہ پاک کی رحمت کی مستحق ہیں، آگ سے آزاد ہیں، لیکن وہ فاطمہ محبیہا عن النار، جو ان سے محبت کرے گا اللہ پاک اس کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام لے کر فرمایا جو ان سے محبت رکھے گا، سچی محبت، اس کو بھی خیر ہوگی۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی، اس کو بھی ہمارے دہلوی نے روایت کیا۔ حدیث پاک کے جملے ذرا سنیے گا، فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومن، فرمایا کوئی بندہ ایسا دنیا میں آیا جو ابھی ابھی ایمان لایا تازہ تازہ، اور ایک دن اس کو زندگی ملی ایمان کی حالت میں، زیادہ وقت ہی نہ ملا اس کو، ایک دن ملا، اور اس ایک دن میں اس نے میری آل سے محبت کر لی، صرف ایک دن میں میری آل سے محبت کی، تو فرمایا وہ ایک دن کی محبت میری آل کے ساتھ 1 سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے، 1 سال کی عبادت سے اعلیٰ ہے، اور فرمایا کہ وہ ایک دن کی محبت اس بندے کو جنت میں داخل کروا دے گی۔ اتنی بڑی یہ شان اور فضیلت رکھتی ہے آل پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، بس صرف ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پھر ایک فرمانے والی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر فرمائی، فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ سمجھے کہ اس کو اللہ پاک نے خوش نصیبی عطا فرما دی ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا نیک بیوی، اچھی صالحہ بیوی جس کو مل جائے، فرمایا سمجھے کہ اللہ پاک نے اس کو نیک بختی عطا فرما دی۔ دوسرے نمبر پر نیک اولاد، تیسرے نمبر پر حسن سلوک کرنے والے دوست احباب رشتہ دار، چوتھے نمبر پر اپنے ہی ملک میں حلال روزگار، حلال کمائی کا ذریعہ اپنے ہی ملک میں جس کو مل جائے تو فرمایا کہ وہ بھی سمجھے اللہ پاک نے اس پر احسان فرمایا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا فرمان ہے، یہ بھی پہلے بھی تینوں، نیک بیوی، نیک اولاد، حسن سلوک کرنے والے عزیز و قربا رشتہ دار، اور اپنے ہی ملک میں روزگار اچھا مل جائے۔
اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ جس شخص کو میری آل کی محبت نصیب ہو جائے وہ سمجھ جائے اللہ پاک نے اس پر احسان فرما دیا ہوا ہے، وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کو میری آل کی محبت نصیب ہو گئی۔ اور اگلے فرمانے علی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا میں ایک درخت ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنی ذات کا نام لیا، فرمایا میں ایک درخت ہوں اور میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھل کی ابتدائی حالت ہے، ابتدائی حالت بالکل پھلوں کی، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھول کی مانند ہیں، میں اس درخت کے پھول کی مانند ہیں۔ اور فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین میرے دونوں شہزادے وہ ایسے ہیں جیسے پھل پک چکے ہوئے ہوں۔ تو فرمایا جو چاہتا ہے کہ ایک درخت میرے درخت سے وہ پھل کی لذت حاصل کرنا چاہے تو فرمایا وہ پھر میری آل پاک سے محبت کر لے، اس کو میرے درخت کی لذت نصیب ہو جائے گی۔ کتنی پیاری مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایسے بنا دیتا ہے جیسے وہ اس درخت کے پتے بن چکا ہوا ہو۔ درختوں کے پتے بھی ہوتے ہیں نا، تو فرمایا وہ جو میری آل پاک سے محبت کرتا ہے وہ گویا کہ ایسے ہے جیسے اس میرے درخت کے ساتھ لگے ہوئے پتے ہیں، وہ ان پتوں کی مانند ہے۔ اور یقیناً فرمایا جو درخت ہوگا وہ اپنے پتوں کو بھی ساتھ ہی لے جائے گا۔ اور آقا پاک علیہ السلام کے اس فرمان کا مطلب ہے کہ جب میں جنت میں تشریف لے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ جو پتے ہوں گے، میرے ساتھ جو لگے ہوں گے میری آل پاک کے ساتھ، ان کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اور ایک فرمان علی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بندوں کا نام لیا، فرمایا 4 شخص ایسے ہیں میں خود جن کی شفاعت فرماؤں گا۔ ان میں سے پہلا المکرم ذریتی، فرمایا جس نے میری اولاد کو عزت عطا کی، عزت کی، جس نے ادب کیا، احترام کیا میری اولاد کا، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جس نے دیکھا میری اولاد میں سے کسی کو ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو اس نے آ کر القاضی لہم حوائجہم، میری ذریت کی ضروریات کو پورا کر دیا، سادات کی ضروریات کو پورا کیا، میری آل کی ضروریات کو پورا کر دیا، فرمایا میں اس کی بھی شفاعت فرماؤں گا۔ اور تیسرے نمبر پر السائل لہم فی امورہم، فرمایا اذا ما اضطروا الیہ، جب میری آل کو کسی بھی بڑے مسئلہ میں دیکھا کہیں وہ پھنس چکے ہوئے ہیں تو فرمایا جو ان کو نکالنے کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش کرے گا اس کوشش کرنے والے کو بھی حشر والے دن میری شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو دل سے بھی محبت رکھے اور زبان سے بھی محبت کا اظہار کرے میری آل پاک کے ساتھ، فرمایا میں ایسے افراد کی خود شفاعت فرماؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی آل پاک کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی جائے، اور ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ان کی عظمتیں سنائی جائیں، شانیں سنائی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا اپنا ایک مفہوم ہے، فرمایا جس بندے کو جس سے پیار ہوتا ہے نا وہ اکثر اسی کے تذکرے میں لگا رہتے ہیں۔ آپ یہاں دنیا کی محبت میں دیکھ لیں، ایویں کسی کو کوئی اچھی سی عادت بھا جائے ہمیں، یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، تو بندہ اسی کے تذکرے کرتا رہتا ہے، اسی کی محبت میں۔ کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اپنے بچوں میں سے 2 4 5 6 بچے ہیں، ان میں سے کوئی ایک خاص بچہ ہے جس سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے تو ایویں رشتہ داروں کے پاس بیٹھ کے بندہ اس اپنے بچے کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ محبت کی علامت ہے، جس کی محبت ہوگی، جس سے محبت ہوگی وہ اس کے تذکرے بھی بے حد کیا کرے گا۔ تو اس کا ایک مطلب یہ نکلا کہ ہمیں کثرت سے آل پاک کی عظمتیں سنانی چاہیے، شانیں سنانی چاہیے، ان کی محبت کا دم بھرنا چاہیے، اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ان سے محبت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ جو آل پاک سے محبت نہیں کرتا وہ حقیقت میں حق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، وہ حقوق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غاصب ہے شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ ایک لمبی حدیث پاک جو میں نے کہا تھا یہ میں مفہوم صرف سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ تھی، آپ کی آل پاک کی ایک خادمہ تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نکلی اچانک ایک دن گھر سے، تو ان کے نا سر سے دوپٹہ سرک گیا۔ جب دوپٹہ سرکا تو بال نظر آئے
تو کسی رستے میں چلتے آدمی نے دیکھ لیا، اس نے کہا کہ اے آل رسول کی خادمہ، اپنے سر کو ڈانپ لو، اگر تم ننگے سار اس طرح پھرتی رہی تو تجھے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں بچا پائیں گے۔ جملے پر غور کرنا ہے۔ کہتا ہے، وہ کہنے والا کہتا ہے کہ اگر تو ایسے پھرتی رہی تو یہ خدمت کرنا، آل رسول کی خدمت کرنا تیرے کسی کام نہیں آئے گا، اور خود نبی کریم علیہ السلام تجھے نہیں بچا پائیں گے اگر اسی طرح گھومتی پھرتی رہی تو۔ وہ آل رسول کی خادمہ تھی، وہ جملہ سن کر ان کے دل کو ٹھیس پہنچی، بالکل مناسب جملہ نہیں تھا۔ انہوں نے سر چھپایا، وہ چلتے چلتے ایویں ہی وہ سرک گئی تھی جو ان کے سر پر چادر تھی، واپس آئیں، آ کے گھر میں بات کی کہ آج مجھے ایک بندے نے ایسا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے نے مجھے ایسا کہہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کہا میں بھی نہیں بچا سکتا۔ عرض کی حضور ایسے ہی کہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، غضب میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند شریف ایک جانب سے ایسے کر کے پکڑا اور بڑی تیزی سے آپ نکلے۔ صحابہ جو اس وقت مسجد میں بیٹھے تھے نا، مسجد نبوی شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہچان جایا کرتے تھے جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں ہوتے تھے، اور اکثر جب آپ جلال میں ہوتے تھے تو آپ اپنے تہبند شریف کو اسی طرح پکڑ کر تیزی سے تشریف لاتے تھے۔ اس دن آپ جب تیزی سے تشریف لائے تو ہم جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہیں۔ تو ہم نے فوری عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہماری بیویوں پر کوئی حکم جاری کرنا ہے، ہمارے آباء و اجداد پر کوئی حکم جاری کرنا ہے، یا ہماری اولاد پر حکم جاری کرنا ہے، آپ جیسے فرمائیں گے ہم ویسا کر دیں گے، آپ کا اشارہ چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھو، سب بیٹھ جاؤ۔ ایک آواز دی کہ کوئی نہیں ہے تو اس کو بھی بلا لو۔ چند لمحوں کے اندر مسجد کچا کچ بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاعد المنبر، ممبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے، فحمد اللہ، اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، واثنى علیہ، اس کی خوب شانیں بیان کی، اور پھر فرمایا کہ مجھے بتاؤ من آنا، میں کون ہوں۔ یہ جلال والا جملہ تھا، فرمایا من آنا، بتاؤ میں کون ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال نعم، فرمایا میں جانتا ہوں میں اللہ پاک کا رسول ہوں، ولیکن من آنا، لیکن بتاؤ میں کون ہوں۔ کیا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھنے ذرا آپ بھائیوں نے، میں کون ہوں نا، کس بندے نے میرے بارے گل کرتی، پتہ نہیں میں کون ہوں، یہ انداز ہے، جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ عرض کی حضور آپ اللہ پاک کے رسول ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں میں اللہ پاک کا رسول ہوں، لیکن بتاؤ میں کون ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا شاید کہ ہمارے جواب میں کوئی بہتری آ جائے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انت محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، سارا شجرہ بیان کر دیا۔ فرمایا میں جانتا ہوں میں یہی ہوں، لیکن سنو جو آپ بیان فرمانا چاہ رہے تھے، جو آپ کی ذات تھی۔ فرمایا سنو، انا سید ولد آدم، میں اللہ پاک کا نبی رسول ضرور ہوں، لیکن یاد رکھو میں ساری انسانیت کا سردار ہوں، ساری کائنات کا سردار میں ہوں۔ جتنے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبی اللہ تعالیٰ کے رسول آئے، سب سے بڑا امام الانبیاء میں ہوں۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، اور ساتھ فرمایا ولا فخر، مجھے فخر نہیں اس بات پر، اور اینڈ پر جا کے آخری بات کو فرمایا، بیچ میں سے بڑی چیزیں آپ نے چھوڑی، فرمایا میں وہ ہوں وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، جس کی قبر انور سب سے پہلے کھلے گی، ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں ہے، وَأَوَّلُ مَن يُنفَضُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ ولا فخر، فرمایا سب سے پہلے یہ قبر شریف کی مٹی وغیرہ جو ہے ساری ہٹے گی، میں سب سے پہلے آؤں گا، وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةَ ولا فخر، فرمایا میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، مجھے فخر نہیں ہے۔ ماں بالو اقوام، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یزعمون، یہ میرے بارے اپنا ہی گمان بنا کے پھر رہے ہیں، اپنی مرضی کے مسئلے، اپنی مرضی کا عقیدہ گڑھ لیا میرے بارے انہوں نے۔ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان رحیمی لا تنفع، میری خدمت کرنے والے کو میں خود نفع نہیں دے سکتا، یا میرا جو رحم ہے، میرا رشتہ داری کا تعلق ہے، میری آل یہ کوئی منافع بخش نہیں ہے۔ فرمایا لیسا کما زعموا، سن لو جیسا ان لوگوں نے گمان کیا میرے بارے، بالکل غلط گمان کیا انہوں نے۔ ایسا نہیں ہے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کے خادم کو بھی نہیں بچا سکتا، میں اس کی بھی شفاعت نہیں کروں گا، میں اپنے آل پاک کی خدمت کرنے والے کی وہ بھی نہیں بچا سکوں گا،
فرمایا ایسا نہیں ہے، سنو کمال جملہ آپ نے ارشاد فرمایا انی لاشفع و اشفع، فرمایا میں شفاعت کروں گا اور اللہ پاک میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ نظریہ دیا، ایمان والوں سن لیجئے گا، حتی فرمایا میں اتنی شفاعت کروں گا، حتی ان من اشفع لہ لا یشفع فیشفع، فرمایا میں جس کی شفاعت کر دوں گا اللہ پاک اس کو بھی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ میں جس کو بخشواؤں گا نا اللہ پاک اس کو فرمائے گا جا تو بھی اوروں کو بخشوا کے لے جا۔ میری شفاعت کا یہ اثر ہوگا کہ وہ دوسرا بندہ آگے اوروں کے لیے شفیع بن جائے گا، حتیٰ فرمایا کہ میری شفاعت اتنی عام ہو جائے گی حشر والے دن، ان ابلیس شیطان لعین مردود، فرمایا شیطان آئے گا جب دیکھے گا نا کہ میری رحمت جوش میں ہے اور میں شفاعت کیے جا رہا ہوں، لیتطاولوا، فرمایا وہ شیطان جہاں کہیں بھی میدان حشر میں کھڑا ہوگا نا تو وہ بھی ایڑیاں اٹھا کر پیچھے سے ایسے کر کے نا اپنی گردن میرے سامنے کرنے کی کوشش کرے گا کہ شاید آج میں جس طرح شفاعت کر رہا ہوں کہیں اس شفاعت کا فیض شیطان کو بھی نصیب ہو جائے۔ میں اتنی شفاعت کروں گا کہ شیطان طمع کرنے لگ جائے گا، شیطان لالچ کرے گا کہ شاید میری بخشش ہو جائے گی، اور تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں شفاعت ہی نہیں کر سکتا؟ یہ کیسا مسلمانوں نے نظریہ بنا لیا آقا پاک کے بارے میں؟ یہ آپ نے خود اصلاح فرمائی ہے۔ اس روایت کو امام طبرانی علیہ رحمہ نے طبرانی شریف کے اندر روایت فرمایا، طمعا فی الشفاعہ، فرمایا کہ میں تو اتنی بڑی شفاعت کروں گا کہ ابلیس لعین بھی آ جائے گا کہ شاید میری بھی آج بخشش ہو جائے گی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتا، میں اپنی آل پاک کے خادموں کو نہیں بچا سکتا۔ بالکل غلط سوچا جن لوگوں نے سوچ لیا ایسا۔ اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا ہوا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں تو ماننا پڑے گا جب دیکھے گا کتنا کچھ، ابلیس مان جائے گا وہاں پر، تو آج نہیں ابلیس مان رہا، لیکن ہمارے پاس آج موقع ہے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت محبت، آپ کی آل پاک کی عقیدت محبت، آپ کی آل پاک اہل بیت سے عقیدت محبت، یہ ہمارے ایمان کو کامل کرنے کا ذریعہ ہے۔ میں نے ساری حدیثیں طیبات سنا دی ہیں، خوب آل پاک کے تذکرے کریں اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ ڈیمانڈ کی ہے ہم سے، فرمایا میری محبت سکھاؤ اور اپنی آل کو، اللہ پاک کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، قرآن پاک کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا میری آل کی، میری بچوں کی، میری اولاد کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اگر یہ سکھا جاؤ گے تو فرمایا تم سارے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسن انداز میں محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔